میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ قضا نمازوں کا طریقہ، نماز کے احکام کے مختلف رسائل اب تک ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اس کی ابتدا ایسے شخص کے مسائل ہیں کہ جس پر 6 سے کم نمازیں قضا ہوں۔ ہم یہ مسائل آپ کو آج بیان کر کر اپنے اگلے موضوع کی طرف آئیں گے۔ بہار شریعت جلد اول، یہ سارے مسائل قضا نماز کا بیان سے لیے گئے ہیں۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں، اگرچہ ان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب ہے، مگر بال بچوں کی خورد و نوش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، تو کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ ہم اپنے سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ ہمارا اپنا جدول ہونا چاہیے، شیڈول ہونا چاہیے، روزانہ کتنے گھنٹے ہمارے قضا نماز کے ہوں یہ ہم خود مرتب کریں اور اپنے فرائض جلد از جلد پورے کریں۔ بہار شریعت جلد اول، صفحہ 700، مسئلہ 1، بلا عذر شرعی نماز قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا کرے۔ فرائض کی اہمیت کے تعلق سے ہم اس سلسلے میں تفصیلی طور پر تو نہ صحیح مگر اپنے حساب سے اس پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ توبہ کے ارکان اور توبہ کے تعلق سے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں ان کے مسائل کی طرف۔ اگلا مسئلہ، جب چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا پڑھیں گے تو 5 فرض میں باہم اور فرض و وتر میں ترتیب ضروری ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ جس پر قضا نمازیں ہیں اب اس کی ترتیب بھی لازم ہوتی ہے، سیکوینس وائز پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر۔ فرض بھی آپ کے ترتیب وار قضا کرنے ہیں آپ کو، اور فرض اور وتر عشاء کے اندر جمع ہے، تو پہلے عشاء کے فرض قضا کریں گے، پھر عشاء کے وتر۔ یہ ترتیب، یہ سیکوینس، یہ پورا اس کا شیڈول، جدول اسی انداز سے ترتیب شرعاً لازم ہے۔ کس کے لیے؟ ایسے شخص کے مسائل کہ جس پر 6 سے کم نمازیں قضا ہیں۔
یہ بات ذہن میں رہے. یہ اوور آل جو ہم نے قضا کی پوری ترتیب بیان کی ہے، جس پر کئی سال کی ہیں، پہلے کوئی سی بھی پڑھ لے پھر پڑھ لے، وہ سب مسائل اپنی جگہ پر ہیں. اب ایسا شخص آیا جس کی چند نمازیں قضا ہیں، تو پہلے ہم بیان کر چکے بھائی جلدی جلدی قضا پڑھ لے. دوسری بات یہ کہ اگر 6 سے کم نمازیں قضا ہیں، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض ادا اور بعض قضا، مثلا ظہر قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، یا وتر قضا ہو گئی تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے. اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا وتر پڑھ لی تو ناجائز ہے. اگلا مسئلہ، 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئیں کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا تو اب اس پر ترتیب فرض نہیں. تو یہ مسئلہ کس کا ہے؟ جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئیں، یعنی 6 پوری اس طرح قضا ہو گئیں کہ چھٹی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے ترتیب کا. اگلا مسئلہ، جس کی 6 سے کم نمازیں چھوٹی ہیں، اگر اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس وقت کی اور پچھلی قضا سب کی سب پڑھ لے، تو وقتی یعنی جس نماز کا ٹائم ہے اور قضا نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھ لے، باقی میں ترتیب ساکت ہو گئی. اب باقی جو رہ گئی ہیں اس میں سیکوینس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھنا نہیں ہوگا، ٹائم ہی کم ہے. اس کی مثال خود صدر الشریعہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں مثلا نماز عشاء اور وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہو تو وتر و فجر پڑھے، اور 6 رکعت کی وسعت ہو تو عشاء اور فجر پڑھے. یعنی انسان کو لازمی بات ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یعنی مجھے بھی ایک اندازہ اپنی نماز کے بارے میں ہوگا. اب ایک نماز پڑھنی ہے تو رکوع بھی صحیح کرنا ہے، سجدہ بھی صحیح کرنا ہے، اور مختصر بھی پڑھنی ہے. اتنا علم ہو تو وہ اس کی معمولات اپنی جگہ پر ہوں گے. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے پاس ٹائم ایسا ہے، عشاء پڑھی نہیں تھی، فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت کے اندر جو ہے وہ سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا ہے. اب آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، ٹائم دیکھا، آپ کو لگا یار نہیں اب 6 رکعتیں پوری نہیں ہو سکتی، یعنی 6 بھی نہیں، آپ نے 4 فرض پڑھنے تھے، 3 وتر پڑھنے تھے اور 2 سنت 2 فرض، یہ تو اس کی پوری رکعتیں بڑھ رہی ہیں. اب آپ کا ٹائم کم ہے تو آپ نے صرف 2 فرض پڑھنے ہیں. اس 2 فرض کے ساتھ جو ہے آپ 4 فرض ملا سکتے ہیں؟ نہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ 6 رکعتیں ملا سکوں. اتنا ٹائم ہے کہ 3 وتر اور 2 فرض ملا کر پڑھ سکتا ہوں، اور ود ان ٹائم کے اندر اندر سلام پھیر لوں گا. تو اب آپ 3 وتر پڑھ لیں اور 2 فرض پڑھیں. تو اب جو 4 فرض آپ نے عشاء کے چھوڑے، ترتیب چھوڑ دی، سیکوینس چھوڑ دی، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، وقت کم ہونے کی وجہ سے اب یہ ترتیب شرعاً لازم نہ رہی. مسائل کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ جس پر 6 نمازیں ایسی قضا نہیں ہوئی کہ چھٹی کا وقت گزر گیا ہو، جس کی صرف ایک نماز چھوٹی ہو، اور اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ لے، اور اگر عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں، تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے. کیا مطلب ہوئے؟ آگے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، اور بقدر جواز فرض واجبات وغیرہ کے ساتھ جہاں تک اختصار مختصر کر سکتا ہے کرے. بڑی اہم بات ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب چلے گئے، جناب نماز شروع ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی. اب ہماری جو اسپیڈ تھی وہ اگر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہی تھی تو ہم اس رفتار کو 160 پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو منہ میں آئے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. بھائی اگر کوئی ٹائم ایسا آتا ہے جس میں نماز ریڈیوس کرنے کا
نماز مختصر کرنے کا حکم ہو. ہر صورت میں حکم نہیں ہوتا. جب حکم ہوگا تو کون سی چیز مختصر کی جائے گی, کس طرح مختصر کی جائے گی, اور اس مختصر کے اندر کیا کیا چیزیں باقی رہیں گی, یہ بڑی اہم معلومات ہے. اب جب یہ پوزیشن ہوگی تو آپ نے مختصر نماز پڑھ لینی ہے, مگر دونوں پڑھیں گے آپ. مگر مختصر نماز جاننا ضروری ہے. اگر نہیں پتہ ہوگی تو لازمی باتیں غلطیاں ہوں گی. مسئلہ 26, جس کی 6 سے کم نمازیں چھوٹی ہیں اور اسے قضا نماز یاد نہیں رہی, اور وقتی یعنی اس وقت کی نماز پڑھ لی, پڑھنے کے بعد چھوٹی ہوئی نماز یاد آ گئی. مثلا فجر چھوٹی تھی, صاحب ترتیب کی فجر چھوٹ گئی تھی. اب ظہر کی نماز تھی, ظہر کی نماز کے وقت اس نے وہ قضا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قضا تو جلد ادا کرنی ہے. یہاں تک کہ خدا نہ خاصہ فجر قضا ہوئی, آنکھ کھل گئی, بس آپ کھڑے ہوں, وضو کریں, نماز پڑھیں. اگر مکروہ وقت نکل چکا ہے تو اب آپ کو فوراً قضا کرنی ہے. قضا میں تاخیر کرنا بھی یہ مکروہ ہے, اس کو جلد قضا کرنی ہوگی. زندگی کا بھی کیا بھروسہ, آپ زور تک کہاں زندہ رہیں گے. بہرحال کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, ظہر میں جا کر اس کو بھول گیا, ظہر میں ٹائم بھی زیادہ تھا, بھول گیا. اب ظہر کے اندر آیا, نماز پڑھ لی, سب کچھ ہو گیا, مسجد سے باہر نکل رہا تھا, یاد آیا فجر ہی نہیں پڑی. اب ظہر میں ٹائم تو اچھا خاصا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ابھی آپ کو سچویشن بتائی تھی, ابھی جو آپ کو صورتحال بتائی تھی کہ فجر کا اتنا کم ٹائم رہ گیا, ایسا نہیں ہے. ظہر میں بھی گھنٹے باقی ہیں. مگر آپ نے جب ظہر کی نماز پوری پڑھ لی اس وقت یاد ہی نہیں رہا. جب یاد نہیں رہا تو اب یہ ہے کہ آپ کی وہ ظہر کی نماز ہو گئی. ہاں, اب آپ فجر فوراً قضا پڑھیں گے. اور وقتی نماز پڑھنے کے درمیان میں چھوٹی ہوئی نماز یاد آئی تو وقتی نماز نہیں ہوگی. وقت میں وسعت ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پر ترتیب لازم ہے, آپ کو دوران نماز یاد آ گیا. اسی مثال میں ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے, آپ کو یاد آ گیا کہ فجر تو پڑھی نہیں ہے, تو اب یہ جو ظہر پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہوگی, یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ مسائل کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ جس پر 6 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہوں. اگلا اہم مسئلہ, جب 6 نمازیں قضا ہونے کے سبب ترتیب ساکت ہو گئی, 6 سے زیادہ قضا کر لی آپ نے, اب یہ مسائل تو رہے نہیں کہ آپ 6 سے زیادہ قضا والے ہو گئے. یہ زیادہ قضا کرنا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ آپ کو مسائل میں چھوٹ مل گئی, بلکہ ان کی جلد از جلد قضا پڑھ لینا یہ واجب ہے, جلد پڑھنا لازم ہے. اب آپ کی اگر ترتیب ساکت ہو گئی ہے, جب 6 نمازیں چھوٹنے کی وجہ سے ترتیب وار قضا پڑھنا واجب نہ رہا, تو اب اگر ان میں سے اس نے بعض پڑھ لی کہ قضا 6 سے کم رہ گئی, تو وہ ترتیب عود نہ کرے گی. یعنی ان میں سے اگر 2 باقی ہوں تو باوجود یاد کے وقتی نماز ہو جائے گی. بہت اہم بات, صاحب ترتیب کے 2 مدنی پھول, جس پر 6 نمازیں قضا ہوئی ہوں وہ, اور دوسرا اگر 6 نمازیں یا زیادہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور اس نے ساری قضا پڑھ لی ہیں تو یہ شخص صاحب ترتیب ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے, زندگی میں کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی اور 6 سے کم تک ہے تو صاحب ترتیب ہیں, یہ مسائل چلتے رہیں گے. ایک مرتبہ بھی ایسا ہو گیا کہ 6 یا 6+ آپ کی قضا ہو گئی. اب جب قضا ہو گئی 6, ہم ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی 6 سے کم جس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا مسئلہ, مگر اس مسئلے میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر 6+ ایک مرتبہ بھی قضا ہو گئیں یا 6 قضا ہو گئیں یا 6 سے زائد ایک مرتبہ قضا ہو گئی, تو اب آپ نے 1-2 قضا پڑھ لی تو 5 رہ گئی. تو جو 6 سے کم قضا ہونے والے مسائل تھے وہ آپ کی طرف آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. جب 6 یا 6 سے زیادہ آپ ایک مرتبہ قضا کر گئے تو اب صاحب ترتیب کرنے کے لیے آپ کو 0 تک آنا پڑے گا.
اب جب آپ قضا کر کر زیرو تک آئیں گے تو اب آپ صاحب ترتیب ہوں گے اور یہ مسائل شروع ہوں گے. زندگی میں کبھی بھی 6 نمازیں قضا نہیں ہوئی ہوں تو یہ اس کے مسائل ہوں گے. ایک بار کر لی تو اب قضا پڑھ کر جب زیرو پر آئے گا دوبارہ یہ مسائل ہوں گے. البتہ صاحب ترتیب ہونا یعنی کوئی نماز بھی قضا نہ ہونا، قضا ساری ادا کر لینا. صاحب ترتیب کی یہ تعریف نہیں کہ 6 5 قضا رہنے دو. ایک نماز بھی ذمے پر قضا نہ رہنا، اس کی قضا جلد پڑھنا واجب شرعاً لازم ہے. جو اس میں تاخیر کرنے والا ہے وہ گناہگار، مستحق عذاب نار ہے، حقدار ہے اس بات کا کہ جہنم میں داخل کیا جائے. اب بہت ہی اہم مسئلہ، ایک ہوتا ہے نمازیں قضا پڑھ لیں، نمازیں قضا ساری پڑھ لیں، مگر اب بھی بہت کچھ باقی ہے. جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے. تو جس کی نماز میں نقصان و کراہت ہے تو تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور اگر خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے. اور اگر کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری ہوئی پڑھے اور وتر اور قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کرے، پھر ایک اور ملائے کے 4 ہو جائیں. یعنی یہ مشکل بات ضرور ہے. خلاصہ یہ ہے آپ کی نمازوں میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، شوقیہ طور پر دہرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس میں ایک رعایت دی ہے. اگر کسی نے ایسی پچھلی دہرانی ہے تو وہ اس ترتیب سے دہرائے جیسے نفل پڑھ رہا ہے. تو اب یہ چیز ایک اضافی کام ہے، تو اس کام سے ہمیں عوام کو بچنا ہی چاہیے. جو علماء ایسا کرنا چاہیں، اہل علم طبقہ ایسا کرنا چاہے وہ کرے. قضا کا لفظ کہنا بھول گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں، صاف صاف یہ بات علماء نے بیان کی ہے، قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا دونوں صحیح ہیں. عشاء پڑھ رہے تھے امام صاحب کے پیچھے، نماز کی نیت مان لی میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، خیر قضا پڑھ رہا ہوں اور ذہن یہ تھا کہ مطلب ادا پڑھنی تھی، نکل گیا قضا. اور اسی طرح آپ نے جب قضا پڑھنی تھی زبان سے نکل گیا ادا. تو اب جب یہ پوزیشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی قضا نماز جو پڑھنی تھی وہ ادا کے لفظ سے بھی ادا ہو گئی، ادا قضا کے لفظ سے بھی ادا ہو جائے گی. نماز فجر اور عصر کے بعد وہ تمام نوافل ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے جو قصدن ہو، اگرچہ تحیت المسجد ہو، اور ہر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جو غیر کی وجہ سے لازم ہو، مثلا نظر اور طواف کے نوافل، اور ہر وہ نماز جس کو شروع کیا پھر اسے توڑ ڈالا اگرچہ وہ فجر اور عصر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں. مشورہ یہ ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد کوئی نماز بھی نہ پڑھا کریں. قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑھے گا بری جو ذمہ ہو جائے گا. مگر وہی بات کہ قضا کرنی جلدی ہے وہ واجب ہے، اور طلوع و غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں. اب یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاں طلوع آفتاب سے 20 منٹ تک مکروہ وقت ہے. اگر صبح 6 بجے ہمارے ہاں سورج نکل رہا ہے تو 6 سے 6:20 تک نماز نہیں پڑھ سکیں گے. 6:20 کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں ظہوہ کبریٰ تک. کیلنڈر دیکھا ہے کبھی آپ نے اوقات الصلاۃ کا؟ اس میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا طلوع فجر، طلوع آفتاب. طلوع فجر مینز فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. طلوع آفتاب یعنی سورج نکل گیا، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا. پھر تھرڈ کالم ایک آئے گا
ظہر سے پہلے کالم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظہوہ کبریٰ. ہمارے لیے ایزی یہی ہے کہ ہم کیلنڈر دیکھیں، مشکل سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے، آسان کام کرنے چاہیے وہ ایزی ہوتے ہیں. کیلنڈر میں دیکھیں ظہوہ کبریٰ ہے، اور اپنے اپنے شہر کا مکروہ وقت پورے سال کا ہی پتہ ہونا چاہیے. باب المدینہ کراچی والے 7:45 سے لے کر 11:35 تک پورے سال گرمی سردی خزاں بہار، اس وقت میں ان کا مکروہ وقت نہیں ہے، جو نوافل چاہیں پڑھ لیں. ایک مرتبہ نکالنا ہوتا ہے ساری عمر کے لیے. جنہوں نے ایک شہر میں رہنا ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے شہر کا نہیں نکالا، بھائی میرا جو شہر تھا میں نے اپنے شہر کا نکال لیا، باقی سب کے شہر کے میں نہیں نکالوں گا، سب اپنے اپنے نکال لیں. ظہوہ کبریٰ کہتے کس کو ہیں؟ ظہوہ کبریٰ سے زوال کا یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے تک مکروہ وقت ہے. سورج نکلا ڈوبا، اس کے بالکل بیچ کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال ہے، اور اس کا نیکسٹ جو مومنٹ ہے، اگلا جو لمحہ ہے وہ ظہر ہے. اچھا اب اسی طرف آ جائیں. صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ کاذب. صبح کاذب جب پھٹ کر پھیل جاتی ہے تو صبح صادق ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ سمجھے فجر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس میں اور غروب کے بیچ کا جو وقت ہے وہ ظہوہ کبریٰ ہے. لیکن لازمی بات ہے اگر آپ نے توقیت پڑھنی ہے تو داخلہ لیجئے. اور ہم نے جو مثال بیان کی ہے اس میں 11 بجے سے 12 بجے تک کا ہم نے مکروہ وقت نکالا ہے. لوگ بولتے 12 بجے وقت مکروہ شروع ہوتا ہے. ہماری نکالی ہوئی مثال میں 12 بجے وقت میں مکروہ ختم ہو رہا ہے. دنیا گھومنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہیں دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں دن بہت بڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ 12 بجے کیسے ہو سکتا ہے؟ 21 گھنٹے کا روزہ تو UK کے اندر ہے. اب ان کا مڈ ٹائم، ان کا درمیانی وقت 12 بجے کیسے آئے گا؟ اسی طرح میں نے آپ کو مثال بیان کی 11:35 سے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے باب المدینہ میں، اور یہ 12:45 بجے تک تقریباً جاری رہتا ہے پورے سال کے مختلف ٹائمز میں. تو اب یہ چیزیں 12 بجے کوئی مکروہ وقت کے لیے فکس نہیں ہے. جہاں کا جو وقت ہے کیلنڈر سے دیکھنا پڑے گا. آخری مکروہ وقت مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے سے مغرب تک، یہ وقت مکروہ ہے. اچھا اس میں صرف ایک فرق ہے، صرف اس دن کی عصر جو نہ پڑھی تھی وہ اس وقت میں بھی پڑھیں گے، پڑھنا لازم ہے، عصر چھوڑیں گے نہیں اس دن کی. ہاں جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی اتنی تاخیر کرنا، اتنے لیٹ کر دینا یہ جائز نہیں ہے. عصر اتنی لیٹ پڑھنا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی ایسی تاخیر اتنا لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگلا مسئلہ، ظہر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کریں؟ اس موضوع کے بعد اب ہم کچھ سنتوں کی قضا کے موضوع کی طرف بھی چل رہے ہیں. اگر ظہر کے فرض پہلے پڑھ لیے تو 2 رکعتیں سنت بعدیہ ادا کرنے کے بعد نفل بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد 4 رکعت سنت قبلیہ ادا کیجئے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اسے مذہب راجح ارجح پسندیدہ ترین جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کے طور پر بیان کیا. فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت پوری نکل جائے گی تو اب بغیر پڑھے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اگر یہ گمان ہے کہ بھائی نہیں مجھے فرض کی 1 رکعت نکل جائے گی لیکن مجھے جماعت مل جائے گی تو اب آپ سنتیں پڑھیں. اچھا سنتیں جو پڑھنی ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ اسی صف میں جہاں پر جماعت چل رہی ہے اسی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں باندھ رہے، اس میں تو ناجائز کی صورتیں بھی بنیں گی. اعلیٰ حضرت نے اس پہ منع فرمایا. سنتیں اس مقام پر نہ پڑھیں جہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، باہر پڑھیں، گھر سے پڑھ کر آئیں، دیگر جگہوں پر پڑھیں، مگر وہی صف کے اندر کھڑے ہوئے لوگ جماعت سے نماز پڑھیں آپ سنتیں پڑھ رہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اب آپ نے سنتیں پڑھی پھر آئیں گے. سنتیں پڑھ کر آپ کو پتہ ہے کہ میں مل جاؤں گا امام سے. ایک امام صاحب کی اسپیڈ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور ایک آپ جناب کی اسپیڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی اسپیڈ سے پڑھتا ہوں. تو جب دونوں اسپیڈ کے ساتھ آپ نے اپنے فارمولے کے مطابق جو اپنی کیلکولیشن کے مطابق فارمولہ نکالا، آپ کا گمان غالب ہو گیا میں پا لوں گا. ہاں
جلدی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز درست پڑھے، اس کا التزام رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اب اگر ایسی پوزیشن ہے تو ٹھیک ہے، آپ سنتیں پڑھیں، لیکن اس جگہ نہیں پڑھیں گے، باہر پڑھیں، اندر آئیں اور جماعت سے شامل ہو جائیں۔ سلام پھیر لیا امام صاحب نے، آپ نے سنتیں تو پڑھی نہیں، کہا تھا اخیرہ تھا، جلدی اٹھنا چاہیے، صدائے مدینہ بھی لگانی چاہیے، ایک فائدہ صدائے مدینہ لگانے کا یہ بھی ہوگا، مسجد جلدی آئیں گے، سنت قبلیہ بھی وقت پر مل جائے گی، جماعت بھی پوری حاصل ہوگی، تو ہمیں 12 مدنی کاموں میں یہ مدنی کام بھی کرنا چاہیے۔ صدائے مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے، مگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر ظہر کبریٰ تک پڑھ لے کہ مستحب ہے۔ فجر کی سنتوں کی قضا مستحب ہے، تو اب یہ قضا اسی وقت ہوگی، صرف اسی دن کی فجر کی قضا سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے لے کر ظہر کبریٰ کیلنڈر میں دیے ہوئے وقت کے درمیان میں آپ نے پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب تا ابتدائے وقت عشاء ہے۔ یہ وقت مقامات اور تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مثلا باب المدینہ کراچی، کراچی والوں نے کراچی والوں کی بات کرنی ہے، میں نظام الاوقات کے نقشے کے مطابق مغرب کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ تو ہوتا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، اتنی دیر کرنی کہ بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں مکروہ ہے۔ یعنی ایک مکروہ وقت آپ نے 3 پڑھے تھے، ایک مکروہ وقت یہ بھی ہے، مغرب اتنی لیٹ نہیں پڑھنی چاہیے، بالخصوص اسلامی بہنیں، مریض، جن پر جماعت واجب نہیں، ان حضرات کو غور کرنا چاہیے۔ مغرب کی جماعت آلموسٹ دنیا بھر میں جلدی ہوتی ہے، مکروہ وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن گھروں میں پڑھنے والے غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اس بات کو دیکھ لینا چاہیے۔ آج کا آخری مسئلہ، جب تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا، اور اگر کوئی قضا پڑھ بھی لیتا ہے تو یہ نفل ہوں گے، قضا نہیں ہوگی، تراویح سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو، سامان آخرت محشر میں کام آئے گی، اے بھائیو نماز، فیضان نماز، فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔